بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں مائی حلیمہ کا تعلق ہے۔ جس نے دودھ پلایا ہو نا، اس کا تو حق ہوتا ہی ہے، جس نے پیا ہو اس کا بھی تو کوئی حق ہوگا نا۔ تو جب بہت ناکامی فیس کر رہے تھے نا یہاں پہ، تو صحابہ سے مشورہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کا سفر کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں، کتنا ظلم کر سکتے ہیں، کو ماریں گے تو نہیں نا آپ کو، کوئی تو ان میں سے سوچے گا اور سمجھے گا نا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، اس نے اس قبیلے کی ماں کا دودھ پیا ہے، یہ ہمارے تعلق دار ہے، یہ آئے گا کچھ تو اچھا ہوگا، یا رسول اللہ طائف کا سفر ضرور کیجئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ، اور یہ وہ وقت ہے جبکہ حضرت خدیجہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ غم کے تو پہاڑ رسول نے کہا نا، یہ غم کے پہاڑ تھے۔ اس غم کے پہاڑوں کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور پھر طائف کے سفر میں جو رسول کے ساتھ اس دنیا پہ لوگوں نے کیا اس کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ کوئی تو دل ہوگا میرے رسول کا جس نے آنسو بہائے ہوں گے کہ میں تو اپنی ماں کے شہر میں آیا، ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ۔ پھر یہ جو اسراء ہے نا، یہ اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفر کرایا تاکہ دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ اگر طائف کا سفر ظلم کا سفر ہوگا تو اللہ اپنے رسول کو ایک برکت کا سفر نہیں کرا سکتا۔ پھر اگر یہ سفر زمین پہ ختم ہو جاتا تو شاید یہ اتنا بڑا انعام نہ ہوتا جتنا ظلم طائف کا سفر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، میرا گمان ہے یہ کمپنسیشن کے طور پہ، جسے کہتے ہیں نا کسی کو چوٹ بچے کو لگ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کوئی کھلونا لے کر دیتے ہیں، کوئی ٹافی کھلاتے ہیں تاکہ وہ اس کی توجہ بڑھ جائے۔ پھر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمپنسیشن دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سے ملاقات کے لیے تشریف لائیے۔ اب یہ کوئی چھوٹی معمولی بات تو نہیں خواتین حضرات، لیکن یہ معراج کا سفر جو ہے یہ طائف کے سفر کی اگلی کڑی ہے، یہ اس کی اگلی کڑی ہے۔ طائف نہ ہوتا تو شاید معراج نہ ہوتا۔ سو جب حالت غم میں ہو یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج کل حالت غم میں ہیں نا، اور اللہ نے پرسوں کیسا غم دیا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے عزت دے۔ جب حالت غم میں ہو نا تو پھر اس سنت رسول پہ ڈٹ جائیں کہ اب معراج ہوگا، اب معراج ہوگا، لیکن شاید ہماری ذلت ابھی طائف کے قریب آئی نہیں۔ جب یہ ذلت طائف کے قریب پہنچی نا تو پھر اس قوم کو اللہ اسراء بھی دے گا، اللہ معراج بھی دے گا۔ یہ سنت اللہ ہے اور سنت رسول ہے، لیکن آپ کو ایک بات سے پرہیز کرنا پڑے گا خواتین حضرات، ایک بات سے، اور یہ بڑی ادب سے آپ سے ہاتھ باندھ کے آپ سے بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارا مزاج جو ہے نا ابھی، ہمارا رویہ جو ہے ابھی، وہ ان بدھوؤں جیسا ہی ہے، ان بدھوؤں جیسا ہی ہے جن کا مقابلہ حضرت عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کیا۔ عمر خطاب کے بیٹے ہیں نا عبداللہ بن عمر، حتیم میں سوئے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، پتہ نہیں کہاں سے سفر کرتا ہوا آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ طواف کے درمیان میں ہاتھ پہ مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، مکھی مر گئی۔ اس نے دیکھا حتیم میں کوئی شخصیت سو رہی ہے تو ضرور اللہ کے قریب کا کوئی شخص یا اس گھر کے خادموں میں سے کوئی ہوگا، اسے پوچھتا ہوں کہ
مکھی کے مارنے کا طواف کے درمیان میں کیا کفارہ ہوتا ہے؟ آج بھی رمضان انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے، ہمارے مسائل یہی ہوں گے کہ نماز کیوٹیکس کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر ہوتی ہے، ناخنوں پہ پانی کتنا بہانا چاہیے، بالوں پہ پانی، ہمارے آج بھی مسائل انشاءاللہ تعالی یہی ہوں گے، اس وقت بھی یہی تھے۔ اٹھایا اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو، عبداللہ بن عمر کو، اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میں طواف کر رہا تھا تو مکھی میرے ہاتھ سے مر گئی، میں اس کا کیا کفارہ ادا کروں؟ یہ وہ وقت ہے جب حضرت عبداللہ بن عمر کو خنجر مارا گیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، اور کس بات پہ مارا گیا تھا ذرا یہ اگر آپ کو یاد رہے گا تو پھر اختلافات مسلک نہیں ہو سکتا۔ کہا بات سناؤ ساری، کہا تیسرا چکر تھا، ہاتھ پہ مکھی بیٹھی تو بے دھیانی میں ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو مکھی مر گئی، کیا کفارہ ادا کروں میں اس کا؟ اب اٹھایا تھا انہوں نے ان کو نیند سے، اب عمر خطاب رضی اللہ کے بیٹے تھے نا، غصہ تو آنا تھا۔ کہتے ہیں بات سنو کدھر سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ کہتے ہیں عراق تو بہت بڑی جگہ ہے، تو عراق میں کس جگہ سے آیا ہے؟ کہتا ہے میں کوفہ سے آیا ہوں، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کوئی حیا کرو کوفہ والو، جب تم لوگوں نے حسین کا خون بہایا تھا تب تو میرے پاس نہیں آئے تھے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ مکھی مر گئی تو کفارے کا میرے سے فتویٰ لینے آ گئے؟ اس گفتگو میں اس بدبخت نے زہر بڑا خنجر مارا۔ اب اس بات کو آگے بڑھاتا نہیں، جس کے نواسے کو مارا اور جس کے بیٹے کو مارا گیا، دل تو چاہتا ہے نا یہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت سے یہ محبت کرنے والے لوگ تھے جو حتیم میں کفاروں کے سوالوں پہ بیچارے شہید ہو گئے، بیچارے تو نہیں، درجہ ہے شہادت کا۔ عمران بن حسیس ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ اب غور کیجئے، ہمارا ہمیشہ نظریہ رہتا ہے اس معراج پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ میں تو کہتا ہوں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا معراج ہے کہ حتیم میں شہید ہوئے اور اہل بیت کی محبت میں کیا معراج پائی۔ عمران بن حسیس جو ہیں، ان کو زخم نکل آیا جسم پہ ایک طرف، یہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، 34 سال اسی کروٹ پہ رہے، اور 34 سال کا مریض جو ہے وہ اس قدر صحت مند تھا کہ صحابہ جا کے دیکھا کرتے تھے شکل کو کہ عمران بن حسیس مریض ہے بھی یا نہیں۔ پھر پوچھتے تھے عمران بن حسیس سے کہ عمران بن حسیس یہ بتاؤ کہ 34 سال ہو گئے تمہیں ایک ہی کروٹ میں پڑے اور تمہارا چہرہ اتنا حشاش پشاش ہے، کیا ہے تمہیں؟ تم بیمار ہو بھی ایسے ہی کہتے ہو، شاید مسجد میں نہ آنا ہو تم نے اس لیے کہتے ہو۔ اتنا پھوڑا تھا ان کے جسم پہ، تم اتنے صحت مند کیسے ہو؟ عمران بن حسیس کہتے ہیں کہ مجھے اس زخم کی بڑی تکلیف تھی، بڑی تکلیف تھی۔ پھر میں نے ایک رات سوچا کہ اگر اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس تکلیف میں زندگی گزاروں تو اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہو گیا، لیکن خواتین و حضرات راضی اگر ہم ہو گئے تو پھر ہمیں عمران بن حسیس جیسی اللہ فضیلت کیوں نہیں دیتا؟ عمران بن حسیس کو اللہ نے کیا فضیلت دی؟ عمران بن حسیس کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ رات فیصلہ کیا
کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہو گیا، تو پھر اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کے معاملات میرے سامنے کرنے شروع کر دیے۔ میں آسمانوں سے نیچے فرشتوں کو حکم لے کے اترتا دیکھتا، زمین کے معاملات کو آسمان تک لے جاتے دیکھتا۔ میں 34 سال اس معاملے زمین اور آسمان کے معاملات میں اتنا مصروف رہا کہ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں ایک کروٹ لیٹا ہوں۔ اگر الحمدللہ ہوگا نا خواتین و حضرات دل سے، تو پھر اللہ دنیا اور آسمانوں کے معاملات آپ کے لیے صرف آسان نہیں کر دے گا، آپ کو اس میں شامل کر لے گا۔ یہ تو معاملہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ۔ لیکن آخری 2 جملے صرف آپ سے عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آسمانوں پر جانا جو ہے نا، یہ درست ہے بات، لیکن میرا گمان یہ کہتا ہے خواتین و حضرات کہ مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرے رسول جو ہے وہ آسمانوں پر گئے، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس معراج کی یاد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے دے دی۔ وہ یاد پتہ ہے کیا؟ معراج کی یاد کیا ہے؟ معراج کو آپ دن میں 5 دفعہ یاد کرتے ہیں، یہ معراج کی یاد دہانی ہے۔ اگر اللہ کے رسول معراج پہ تشریف نہ لے کے جاتے تو آج آپ 5 دفعہ یاد بھی نہ کرتے۔ اسی لیے معراج کی یاد ہے نا، وہ بڑا واقعہ ہے، لیکن جب زمین پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ شروع تو اللہ اکبر سے کرتے ہیں، یہ تو آپ کی ابتدا ہے۔ کسی بڑے آدمی کا تحفہ بھی تو بڑا ہی ہوگا نا، لیکن جب آپ اس یاد کو ختم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے کتنا درجہ دے دیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کیا اتنی قدرت دے دی کہ مشرقین اور مغربین پہ آپ سلام اور سلامتی بھیجیں؟ لیکن یہ سچ ہے خواتین حضرات، یہ معراج کا تحفہ اللہ نے ہر اس نمازی کو دے دیا جو اس کی یاد میں دن میں چاہے 1 دفعہ بھی کھڑا ہو۔ ابتدا وہ اللہ اکبر سے کرے گا، لیکن انتہا اس کی اپنی ہے۔ وہ مشرق اور مغربوں پہ سلامتی بھیجنے کے قابل ہو گیا۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی شاید انسان کی معراج نہیں اگر محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نہ ہوتے۔ اب معراج جو ہے نا، آخری جملہ، وہ آسمان پہ جانا خواتین و حضرات نہیں ہے۔ میری معراج تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سمیت بخش دے۔ میری سے بڑی اور کیا معراج ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اقبال ایک ہی جملے پہ بخشا جائے گا، گمان ہے یہ، جب اس نے اللہ سے کہا نا کہ اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، تو میرا حساب نہ کرنا۔ اب یہاں اللہ کی قدرت پہ نہیں وہ جملہ کہہ رہا اللہ اگر تجھے کرنا ہی ہوگا نا حساب، بڑی مجبوری ہوگی نا اللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ نے میرا حساب ضرور کرنا ہے، تو میرا محمد سے پردہ رکھ کے کرنا۔ یہ رسول کو نہ علم ہو کہ اقبال تو کتنا گناہ گار ہے۔ یہ پتہ ہے کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کے اپنے بیٹے ابراہیم بیٹھے تھے، اور ایک طرف بیٹھے تھے فاطمہ اور علی کے بیٹے حسن۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے دونوں بیٹوں میں سے، غور کیجئے اللہ نے کیسے عزت دی، دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا مانگ لیا، ایک بیٹا مانگ لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ بجا، ابراہیم لے لو۔ جب صحابی کو یہ بات بتا رہے تھے، جن میں بڑے بڑے صحابی تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے تو 2 بیٹے ہیں،
آپ کا تو ایک بیٹا ہے، علی کا ایک بیٹا چلا جاتا تو کیا تھا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، نفس تو انسان کے ساتھ ہے نا، کہتے ہیں ہاں میں نے بھی سوچا، جب یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو میں نے بھی سوچا، پھر میں نے سوچا کہ ابراہیم جائے گا تو اس کے باپ کو غم ہوگا، حسن جائے گا تو اس کی ماں کو غم ہوگا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم جائے گا۔ لیکن جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی تو گمان ایسا ہے کہ فرشتوں کا بھی کوئی دل ہوگا ضرور، کہاں ہوگا اللہ عالم، ہوگا ضرور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب دیکھیے جیسے کوئی جاننے والا ہو نا تو وہ اپنی جگہ کی سیکرٹ ریلیز کر دیتا ہے کہ حضور یہ ریزائن نہ کیجئے گا، آپ کی پرموشن آ رہی ہے، ابھی اندر کی بات بتا رہا ہوگا نا کوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایک سیکرٹ آؤٹ کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پہ یہ منادی کرا دی گئی ہے کہ آج محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بھی مانگیں گے ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ ابھی انہوں نے بات کب کی؟ جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو لے جاؤ۔ اب گمان یہ کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول اللہ سے حسن کو بھی مانگ لے، ابراہیم کو بھی مانگ لے، اور اللہ دونوں کی زندگی دراز کر دے۔ پھر یہ رحمت العالمین ہے۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے؟ کہتے ہیں جبرائیل، آسمانوں پہ جو منادی کرا دی گئی، اللہ پاک سے میری طرف سے جا کے یہ درخواست پیش کر دو کہ اللہ پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس منادی کا حکم جو ہے، یہ دعا کا جو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں جو چاہوں مانگ لوں آپ قبول فرمائیں گے، مجھے روز قیامت عطا کیا جائے، میں اپنی امت کی مغفرت مانگوں گا۔ رسول نے اپنے بیٹے کو نہیں مانگا، اپنی امت کی مغفرت کو مانگا۔ خواتین و حضرات، معراج آسمانوں کا سفر نہیں، میری اور آپ کی مغفرت کا سفر ہے۔ اس معراج کے سفر کا ایک انعام تو یہ ہے نا کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ اس کی ایک اور سنت ہے، جو اپنے بیٹے کو نہیں اپنی امت کو چاہتا ہے، اس امت کو کیا چاہنا ہے، یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ یا تو آپ کو عشق دنیا میں ملوث کرے گا یا عشق رسول میں ملوث کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ جو دینار ہے نا، دینار جو کماتے ہیں دنیا میں، یہ دو لفظوں سے بنا ہے، دنیا سے اور نار سے۔ دنیا سے اور آگ سے۔ نار آگ ہے، اسے اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو ٹھنڈک ہوگی، دنیا کے لیے استعمال کرو گے تو آگ ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ You can go for any questions now. جو سفر تھا وہ سارے صحابیوں نے ان کو سارا ہوا، اور اتنی آنی فانی اسپیڈ سے ہوا، اور لوگوں نے شوق کیا، لیکن کسی کتاب میں یا کسی حدیث میں اس کا مکمل آج تک سائنسدان بھی اس کو نہیں پا سکے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے، یہ بڑا آنن فانن ہے، اور اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ لٹریچر بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں بڑی ادب سے آپ سے بات کہتا ہوں، اللہ پہ بھی کوئی بہت زیادہ لٹریچر نہیں ہے۔ ایک ہی لٹریچر ہے، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ کا لفظ ہوں، اگر تو ہم اس کو مان لیں تو اللہ، اگر نہ مانے تو نہیں۔ لیکن بہرحال ایک ایماندارانہ دل اور عقل یہ کہتی ہے کہ دین کو اگر آپ اپنی عقل اور دانش سے سمجھیں تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہ ابتدا کی بات ہے۔
آپ اللہ کے تمام معاملات کو اپنی محدود عقل کے ساتھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے دماغ کے اندر 12 بلین خلیے دیے ہیں، 12 بلین۔ آپ ان میں سے آج تک صرف 2 لاکھ استعمال کرنا سیکھے ہیں۔ ان 2 لاکھوں پہ آپ کھڑے ہو کے ڈڈو کی طرح چھلانگیں لگائیں اور کہیں کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا، تو یہ ذرا بڑی بات ہو جاتی ہے۔ صورت یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنسدان اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ سائنسدانوں نے کرنا ہے؟ آج تک دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، بڑی ایجادات ہوئی ہیں، اور اس میں بلیک ہول تھیوری بھی شامل ہے، پینسلین انجیکشن بھی شامل ہے، یہ لیبارٹریوں میں سائنسدانوں نے نہیں کی ہیں، یہ لیبارٹریوں کے باہر ہوئی ہیں، جبکہ سائنس صرف لیبارٹری کی چیز کو مانتی ہے، لیکن ترقی سائنس کی لیبارٹری سے باہر ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ کہ میں بڑے ادب سے ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہمارے لوگوں میں اور ہمارے خاص طور پہ بزرگوں میں اور پھر ہمارے علماء کرام میں ایک بہت بڑا، میں نقص تو نہیں کہنا چاہتا، ایک کجی رہ گئی۔ وہ بغیر شے کو سمجھے اس کے اوپر تفسیر کرنا چاہتے ہیں، بغیر اس کو سمجھے۔ مثال کے طور پہ مجھے کوئی عالم وقت بتائیے جو قیام اور مقام کی فلسفے کو، سائنس کو نہیں، فلسفے کو سمجھتا ہو اور پھر معراج کی گفتگو کرے۔ کوئی بتائیے، کوئی نام لے دیجئے، لیکن رائے سارے رکھتے ہیں۔ یہ نانصافی کی بات ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحابہ میں سے نہیں ہیں، ورنہ ابو جہل بھی ہمارے طالب علموں میں سے ہوتا۔ یہ کجی رہ گئی ہے۔ اس کجی کا حل یہ نہیں کہ ہم سوال وہ اٹھائیں جو میری عقل اور دانش میں جس کا جواب آ بھی جائے تو میں نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ آنن فانن ہے ہی نہیں، یہ تو لاکھوں سالوں کا واقعہ ہے، کہیں گے جناب کیسے؟ حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پہ بھی تو وقت گزارا، کمر کو بھی تو 2 حصوں میں ٹکڑے کیا، وہ وقت کہاں ہے؟ آپ اس وقت کا تعین کر سکتے ہیں؟ آپ چاند کو 2 حصوں میں کریک دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ٹائم اینڈ سپیس کے جتنے معاملات ہیں نا، یہ علمی معاملات ہیں، یہ ذہنی معاملات ہیں۔ میں تو یہ درخواست ہاتھ باندھ کے کروں گا کہ ان معاملات میں دخل اندازی وہ کرے جو پہلے سے اس سبق کو پڑھا ہو، ورنہ آپ کا بچہ، آپ گھر جائیں گے، آپ کا بچہ آپ سے اگر یہ سوال کرے نا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے جب چاند 2 حصوں میں تقسیم کیا تو جڑا کس چیز سے؟ دیجئے جواب۔ اب ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب دے سکتے ہو، لیکن کیا بچہ اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے سوال اٹھانے سے پہلے جواب سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا جو ہے نا، یہ سنت ہے۔ صلاحیت ہوگی تو بات ادراک تک پہنچے گی، ورنہ وہ سوال جو ہے وہ مسلکوں میں بٹا دے گا آپ کو۔ احتیاط کیے رہے ان معاملات میں اور اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنائیں اس مقام تک کہ اپنے سوال کے جواب کو انسان سمجھ سکے۔ معراج کا وقت جو ہے، اس وقت کا تعین ہو نہیں سکتا کیونکہ کنڈی جو ہے وہ ہل رہی ہے۔ کتنی دیر ہلے گی؟ لیکن علی کرم اللہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی کبھی نیند بھر کے سویا ہی نہیں۔ امام علی کرم اللہ کہتے ہیں میں کبھی زندگی میں رات کو سویا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سویا؟ اس خوف سے نہیں سویا کہ کہیں یہ رات میری زندگی کی آخری رات نہ ہو اور میرے اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں کہ میں بخش دیا جاؤں، تو میں عبادت کر لوں تاکہ میرے اعمال میں کچھ نامہ اعمال اچھا لکھ دیا جائے۔ علی کرم اللہ کہہ رہے ہیں ساری زندگی صرف ایک رات سویا اور جی بھر کے سویا اور عبادت کو بھی نہیں اٹھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔
صبح ضرور اٹھوں گا. کہا یہ وہ رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی اور مجھے کہا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا اور صبح جب اٹھے گا تو یہ امانتیں لوٹا کے آ جانا. اب علی کا بھروسہ خدا کی موت پہ نہیں تھا, علی کا بھروسہ رسول کی زبان پہ تھا کہ علی تو صبح اٹھے گا. کہا اس رات علی نیند بھر کے سویا. ارے یہ معاملات جو ہے نا یہ دلوں کے نہیں ہیں, یہ ذہنوں کے بھی ہیں. اگر یہ معاملات صرف دماغ کے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے کہ میں نے قرآن رسول کے دماغ پہ نازل فرمایا. ہو سکتا تھا نا. اللہ نے کیا کہا؟ رسول کے سینے پہ نازل ہوا. ہم تو آج سینہ نہیں سمجھ سکتے کیسے ہوگا. ہم تو جو چیز رکھتے ہیں ہم تو اس کا ادراک نہیں رکھتے. جو سفر ہمارے فہم اور گمان میں نہیں ہے اس پہ رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا. I hope I've answered your question. یہ کیا سبائے صحابہ کرام کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, اس کو تھوڑا سا. یہ ایک ٹرک کوشچن ہے, یہ ایک ٹرک کوشچن ہے اور یہ لکھائی بھی کسی میری پیاری سی بیٹی اور بہن کی ہے. صحابہ اکرام جو ہے وہ معراج کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, کیسے خوشیاں مناتے تھے. اس سے پتہ ہے معراج کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو میری بیٹی نے سوال کیا ہے اس کے اسکول آف تھاٹ میں, مسلک کا نام نہیں لے رہا, اس کے اسکول آف تھاٹ میں وہی چیز کرنی چاہیے جو صحابہ کرام نے کی. تو میری پیاری بیٹی بڑے فتوے آ جائیں گے, کرسی پہ بیٹھنا حرام, موٹر سائیکل چلانا حرام, ٹھنڈا پانی پینا حرام, پیٹ بھر کھانا حرام, دو کپڑے پہننا حرام. یہ ان مسلکوں میں نہ پڑیں. ارے جس وقت رسول آپ میں موجود ہیں تو آپ ہیپی برتھ ڈے رسول کی تھوڑی منائیں گے. آپ کی تو روز عید ہے, آپ کی تو روز معراج ہے. ان صحابہ کی معراج روز یہ ہے کہ وہ رسول کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں. یہ سوال ناقص العقل ہے کہ صحابہ معراج کیسے مناتے تھے. وہ معراج ہر لمحے مناتے تھے اور معراج منانے کا طریقہ اللہ پتہ ہے ان کو کیسے دیتا تھا. دو صحابی نکلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر اور باہر ہوا میں رات کو دو چراغ ہوا میں معلق تھے, مسلم اور بخاری. صحابہ نے یہ نہیں کہا چراغوں سے کہ یہ چراغ ہوا میں کیسے کھڑے ہو گئے, چلے گئے. چراغ جب گلی بٹی صحابہ کی, چراغ بھی بٹ گئے. دونوں نے دونوں صحابہ کو گھر تک کا راستہ دکھایا, صبح واپس آئے. یہ آپ کم سیلیبریشن مانتے ہیں کیا؟ آ کے کہتے ہیں صبح رسول سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو چراغ ملے تھے ہوا میں. اچنبا نہیں ہے, کوئی حیرت نہیں ہے, دو چراغ ملے تھے رات کو. اللہ کے رسول کہتے ہیں صحابہ سے, دیکھو بات سنو, ذرا جلدی چلے جایا کرو, تم فرشتوں کو بڑا انتظار کرواتے ہو, تم فرشتوں کو بڑا انتظار کرواتے ہو. وہ ساری ساری رات کھڑے تمہارا انتظار کرتے ہیں کب تم حجرے رسول سے نکلو اور وہ تمہیں گھر تک چھوڑ کر آئیں. آپ معراج کی سیلیبریشن ٹرک کوشچن کر کے اپنی مسلک لوگوں تک نہ پہنچائے. خدا کے واسطے میں نے اور آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, کسی مسلک کو نہیں دینی. I hope I've answered your question, بیٹا. سوال کسی ماں نے پوچھا بچوں کو نماز کی پابندی کیسی کرائی جائے. اگر تو میں یہ تھوڑا سا سختی سے جواب دوں گا, اگر تو مائیں یہ لوگوں سے پوچھیں گی کہ میرے بچوں کو نماز کون اور کیسے پڑھائے گا, تو میری پیاری بہن ماں بننے سے انکار کر دیتے. اگر آپ کی کوکھوں میں, آپ کی دودھ میں ایمان کی گرمائش نہیں ہے تو کیوں نکاح کیا تھا؟ یہ تربیت ہے. اگر تربیت لینے, ایمان کی تربیت لینے اب لوگوں کے پاس, کیا کہوں میں, یہ آپ کی تربیت ہے. لوگوں سے کیسے پوچھتے ہو کہ بچوں کو نماز کی طرف کیسے لگاؤں؟ گھر میں رواج نماز ہوگا تو بچے رواج قائم کریں گے. گھر میں روٹی کا جو نسخہ پکے گا بچے وہ کھاتے ہیں نا. جس گھر میں برگر نہیں آتا بچے روٹی کھاتے ہیں,
جس گھر میں برگر آتا ہے اس میں برگر کھاتے ہیں. ارے جب نماز گھر میں ہوگی تو بچے نماز پڑھیں گے. یہ سوال کیسے ہے؟ واقعہ معراج کی اصل تاریخ اور روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں، یہ واقعہ معراج کی اصل تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں یا نہیں جو بتائی جاتی ہیں. اس دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا روزہ جائز ہے؟